السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا ہم تعارف قرآن پڑھ رہے تھے۔ چونکہ یہ 4 سوالات ہیں جن کو موضوعاتی سوالات کہا جاتا ہے۔ اس میں 4 سوال، ان سوالوں میں پہلا سوال جو ہے قرآن مجید کا تعارف اور اس کے ساتھ حفاظت قرآن اور فضائل قرآن۔ اب ہم جو پڑھ رہے تھے تعارف قرآن، اور اس میں ہم نے کچھ حصہ پڑھا تھا اور کچھ حصہ ابھی رہ گیا تھا۔ آگے اگلا حصہ یعنی حصہ دوم ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ جہاں ہم نے سبق وہاں سے چھوڑا ادھر ہی سے آگے پڑھیں گے۔ یہ ہے ترتیب قرآن۔ ترتیب قرآن یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ ابھی جس طرح قرآن مجید نازل ہوا، مثال کے طور پر سورۃ علق اور کی پہلی 5 آیتیں اور آخری سورۃ البقرہ کی ایک آیت، بقرہ کی ایک آیت، مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید نازل ہوتا رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ترتیب کو کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ مگر موجودہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے۔ موجودہ قرآن مجید ترتیب توقیفی میں ہے۔ وہ کیوں کہ کوئی بھی آیت نازل ہوتی یا چھوٹی کوئی سورت نازل ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے تھے کہ یہ آیت یا یہ سورت فلاں سورت کے آگے یا پیچھے یا درمیان میں اس کو درج کر دیں، تو کاتبین وہی اسی وقت اسی کو درج کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا۔ تو لہٰذا ابھی جو ہمارا موجودہ قرآن مجید کی ترتیب ہے وہ ہے ترتیب توقیفی۔ چونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اسی طرح ترتیب دے دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے ذریعے سے، کاتبین وحی کے ذریعے سے۔ یہ تو ہو گئی ترتیب۔ آگے پڑھتے ہیں تدوین قرآن۔ یہاں دیکھیں جمع و تدوین۔ تدوین قرآن یعنی قرآن مجید کو مدون کرنا، جمع کرنا یا ایک مصحف کی شکل میں اس کو مدون کرنا، یہ تدوین قرآن ہی ہے۔ تدوین قرآن کے 3 ادوار ہیں۔ نمبر 1 عہد رسالت، نمبر 2 عہد صدیقی، نمبر 3 عہد عثمانی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی صورت نازل ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی سے کہا کرتے تھے کہ اب اس کو لکھو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے،
صحابہ رضوان اللہ اجمعین لکھتے تھے، ان میں زیادہ تر علماء اکرام 42 کے قریب بتاتے ہیں کاتبین وحی، اور اس سے کم و بیش بھی ہو سکتے تھے، کچھ صحابہ بعض اوقات موجود ہوتے تھے، کچھ نہیں ہوتے تھے۔ ان میں خلفائے راشدین یعنی 4 صحابہ اکرام کو کاتب وحی کا شرف ضرور حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، سب ان چاروں کو، باقی صحابہ کرام اور بھی تھے۔ البتہ پہلی وحی حضرت خالد بن سعید کو شرف حاصل ہوا، یہ اسی نے۔ اور آخری وحی حضرت ابن ابی قوف رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ باقی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس عرصہ نزول میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عرصہ نزول ہے 22 سال 5 ماہ 22 سال 5 ماہ 14 دن، اس عرصے میں قرآن مجید کا نازل ہوا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مختلف ادوار میں اسی طرح مدون کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں اس کو لکھنا شروع کیا گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی تو اس کے چوتھے دن، یعنی چوتھے دن سے قرآن مجید کو مدون کرنا شروع کیا، تدوین قرآن شروع ہو گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا کہ خاص کر مدینہ منورہ میں ایک صندوق رکھ دیا گیا مسجد نبی کے قریب۔ وہاں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام آتے تھے، اس عبارت کو دیکھتے، پھر خود بھی لکھ لیتے تھے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو زور سے پڑھتے تھے، دہرایا کرتے تھے، صحابہ کرام اس کو یاد بھی کر لیتے تھے، اور یا پھر اسی عبارت کو جو لکھے نہ پڑھنا صحابہ جانتے تھے اس کو دیکھتے تھے، اپنی عبارت کو اس کے ساتھ موازنہ کر کے تصحیح کر لیتے تھے۔ یہ تو دور تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد دوسرا دور ہے عہد صدیقی۔ عہد صدیقی میں ایسا ہوا کہ مسلمہ بن کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر اس کے ساتھ کچھ فتنہ ارتداد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مختصراً جنگ یمامہ میں غالباً تقریباً 1200 صحابہ رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 700 کے قریب حفاظ و قرا حضرات تھے۔ حفاظ و قرا حضرات شامل تھے، یعنی صحابہ کرام شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس لحاظ سے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو مدون کیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سب سے پہلا کام حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھایا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کام حضرت زید بن ثابت کے سپرد کیا۔ حضرت زید بن ثابت کا ایک قول بھی ہے، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ جو مشکل زندگی میں آیا وہ یہی تھا کہ تدوین قرآن مجید کا۔ مختصراً حضرت ابوبکر صدیق کے دور ہی میں اس کو ایک مصحف کی شکل میں
یعنی ایک کتابی شکل میں قرآن مجید کو مدون کیا گیا. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. وہی مصحف حضرت عمر کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے بعد حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا گیا. یہی مصحف حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رکھا گیا. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، وقت گزرتا رہا. اس کے بعد عہد عثمانی، ایک ایسا وقت آیا، عہد عثمانی، یہ ایک ایسا وقت تھا جب اسلام کی سرحدیں بہت دور تک پھیل چکی تھی. مختلف صحابہ کرام مختلف جنگی جہادی مہم میں کہیں دور دور گئے ہوئے تھے. خاص کر ایک صحابی کا شاید نام آتا ہے حضرت حذیفہ بن یمامہ. ایک دفعہ وہ کہیں دور گئے اور وہاں سے پتہ چلا کہ یہ لوگ جو اجمی قرآن مجید پڑھ رہے تھے، گو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ قرآن مجید 7 الفاظوں میں لفظوں میں اترا ہے. 7 لفظوں سے مراد یہ ہے کہ 7 لہجوں میں، لیکن ان کا لہجہ بھی ٹھیک نہیں تھا اور پڑھنے کا انداز بھی ٹھیک نہیں تھا. مختصراً وہاں شک و شبہات جنم لینے پڑ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ قرآن مجید کا تلفظ غلط پڑھیں، چونکہ یہ اجمی ہیں. اس لحاظ سے تو حضرت عثمان کو انہوں نے مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک دفعہ پھر مدون کیا جائے. حضرت عثمان نے حضرت حفصہ والا صحیفہ جو ان کے پاس رکھا ہوا تھا، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو منگوا لیا. اس کے بعد اس کی کاپیاں یعنی نقل اتار لی گئی اور حضرت عثمان نے باقی اعلان کروایا تھا، سارے دور دور کے نسخوں کو جمع کیا اور پھر صرف اسی نسخہ جو حضرت حفصہ والا نسخہ تھا جو اس کے پاس رکھا ہوا تھا، اس کی کاپیاں اتار کر اس وقت سعودی مملکت کے مختلف علاقوں میں بھیج دیے گئے اور بعد میں لوگوں نے اس کی نقول بنا لی تھی. لیکن جو ادھر ادھر کے آئے ہوئے تھے حضرت عثمان نے ان کو ضائع کر دیا، جلا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں قرآن مجید کے لوگوں نے کچھ غلط تصورات، غلط لکھنا، غلط پڑھنا، چونکہ اجمی بھی شامل ہوتے، دور دور تک اسلام کی سرحدیں پھیل چکی تھیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا. اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. جامع القرآن کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس نے قرآن مجید کو جمع کیا، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے اور اصل مطلب یہ ہے کہ اس نے امت مسلمہ کو ایک قرآن پر جمع کیا، سارے لوگوں کو آ کر کہ اس قرآن مجید اصل یہ ہے، اس کا تلفظ، اس کی لکھائی، اس کی کتابت، یہ سب کچھ یہ ہے. اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. یہ سلسلہ آگے پڑھتے ہیں. ابھی قرآن مجید کا جو اگلا حصہ ہے جو ہمارے ہاں یہ موضوعاتی سوالات میں لکھا ہوا ہے وہ ہے حفاظت قرآن. حفاظت کے قرآن کے بارے میں مختلف واقعات آتے ہیں. حفاظت قرآن، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کو 1400-1500 سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی تبدیل تحریف نہ کر سکا. حالانکہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عربی لوگ بالکل علمی لحاظ سے فصیح و بلیغ، شعر و شاعری بھی کرتے تھے، کتابت بھی کرتے تھے، اور یہاں تک ابو جہل کچھ اور لوگوں نے ایک دفعہ کئی یہودیوں کے یہ ذمہ بھی لگایا تھا کہ آپ کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا کہ قرآن مجید میں آپ تحریف کر ڈالیں یا اس طرح کی کوئی کتاب لکھیں.
حالانکہ کافی انہوں نے کوشش کی مگر سالہ سال گزر گئے، وہ لوگ ناکام ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صورت لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر اس کو لٹکا دیا تھا اور لوگوں کو چیلنج کے طور پر کہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے تو اس طرح کی کوئی صورت لکھو، کوئی آیت لکھ کے لے آؤ، لیکن وہ ناکام۔ پھر قرآن مجید میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چیلنج بھی کیا کہ فاتو بے صورت من شہداء، کہ تم اگر اس طرح خود بھی لکھو، کوشش کرو، اگر بنا سکتے ہو تو اس طرح کی کوئی قرآنی آیت، اور اپنے آپ کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان سے بھی مدد لو، لیکن تم اس طرح ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ لوگوں نے کوشش کی ہر صورت میں لیکن ناکام رہے، چونکہ یہ معجزہ قرآن اور اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنا یہ فیصلہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے میں سورۃ الحجر اور کی آیت نمبر 9 سے یہ آیت لکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس ذکر کو، ذکر قرآن مجید کا نام ہے، یعنی اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جس چیز کے محافظ اللہ تعالیٰ خود ہو، کوئی دنیا میں کوئی طاقت اس کو تحریف و تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی قرآن مجید ہمارے دلوں میں، یعنی حفاظ کرام کے دلوں میں محفوظ ہے، کتابت میں محفوظ ہے۔ کوئی معنی، مطلوب، زبر، زیر کتابت میں نہ کسی نے تبدیلی کی ہوگی، لیکن وہ ناکام ہوئے، اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن مجید اسی طرح رہے گا، کوئی اس میں تبدیلی نہ کر پائے گا، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں فضائل قرآن۔ ابھی دیکھیں قرآن مجید کی فضیلت، خصوصیات، اور یہ بھی ہمارے حصہ ہے آج اس سوال کا، فضائل قرآن۔ اس میں قرآن مجید میں یہاں 3 حصے: تعارف قرآن، حفاظت قرآن، فضائل قرآن۔ ابھی جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فضائل قرآن۔ فضائل قرآن کے بارے میں تو قرآن مجید سراپا فضائل ہے، ہم اس کی فضیلت شاید اس حد تک بیان نہ کر سکیں، نہ ہماری اتنی اہلیت ہے۔ البتہ چیدہ کچھ آیات کی روشنی میں، کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں کہ یہ قرآن مجید کی فضیلت اور یہ خصوصیات ہیں۔ صرف چند خصوصیات، ان میں سے سب سے پہلی کتاب، پہلی خصوصیات، پہلا فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سچی کتاب ہے۔ اس میں کوئی جھوٹ، کوئی شک، کوئی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا تھا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی حفاظت اللہ نے لی ہے، اور سچی کتاب کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت اور یہ دیکھیں، لو کانا من عند اللہ، من عند اللہ لو کانا من عند غیر اللہ، من عند غیر اللہ لو وجدوا فیہ، لا وجدوا، لا وجدوا فیہ اختلافاً کثیرا، اگر اللہ کے سوا یہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو تم اس میں اختلاف پاتے ہیں، پھر جھگڑے ہوتے، کوئی کچھ کہتا کہ یہ فلاں آیت اس طرح ہے اور فلاں حکم اس طرح ہے فلاں، لیکن ایسا نہیں، کیونکہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور اللہ کی نے اپنی کتاب کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے، اس لحاظ سے یہ کسی غیر اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف پایا جاتا، لیکن یہ سب سے سچی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب، شک و شبہ سے بالا تر کتاب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آگے دیکھیں پر تاثیر کتاب، الحمدللہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تاثیر ایسی رکھی ہے کہ یہ روحانیت، یہ دلوں تک بھی یہ کتاب اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، جبل لا رأیتہ، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ
خاشعا متصدعا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. جی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم یہ قرآن مجید پہاڑ پر نازل فرماتے، اللہ فرما رہے ہیں لارائے تو پھر تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی یہ تاثیر، اتنی ہیبت اور اتنی تاثیر والی کتاب کہ پہاڑ کی کیا مجال، کیا طاقت کہ اس کو اٹھا لیتا. اور اسی طرح اگر دیکھ لیں تو کئی جگہوں پر سے قرآن مجید کی تاثیر ہی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں. اس لیے اگر دیکھا جائے نمبر 4 حقیقی کامیابی کا ضامن، حقیقی کامیابی کا ضامن، جس نے قرآن مجید پر عمل کیا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، ایمان لایا، وہ کامیاب. دیکھ لیجئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ایمان لائے، وہ ایک بھی معجزانہ طور پر چونکہ اپنے بہنوئی کے گھر جاتے ہیں، وہاں بہن تلاوت کر رہی ہوتی ہے یا بہنوئی، اور وہی آواز سن کر آپ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور اخروی اپنی زندگی کو کامیاب بنا کر گئے، اور آج خلیفہ دوم کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. خلفائے راشدہ میں دوسرا نام ہے ان کا، یہ تھی. اور اس کے علاوہ الحمدللہ اگر دیکھیں باعث شفا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر آتا ہے شفاؤں و رحمت للمومنین. نزل قرآن، مجھے آیت صحیح یاد نہیں، چونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، مجھے آیات بھول جاتی ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں کہ انسان کی کمزوری بھی ہوتی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں یاد کر کے آتا ہوں یا کہ لکھ کر آتا ہوں. البتہ آئے اس طرح کی آیات جس کا ترجمہ یہی ہے کہ یہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے باعث شفاعت اور باعث رحمت ہے. یہ اس کی بڑی خصوصیت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن مجید قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی سفارش منظور کروا کے. مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا رہا، اور خصوصاً رمضان شریف میں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس قرآن مجید کی شفاعت کے باعث اس کو بخش دے گا. اس طرح نمبر 6 بہت زیادہ اجر و ثواب بھی. جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے رمضان شریف کے حوالے سے، سب سے نفلی عبادات میں زیادہ جو ثواب ملتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، میں الف لام میم کو
الف لام میم کو ایک لفظ نہیں سمجھتا، کیونکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف کی ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ کو بیان ہے۔ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے یہ 3 حروف ہیں تو ان کی 30 نیکیاں بنتی ہیں، ان کی 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ اس طرح کی کتاب یعنی عام الفاظ، معمولی لفظ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب، بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ والدین کے لیے باعث شفاعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص قرآن مجید یعنی جس شخص نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اس پر عمل کیا، تو قیامت والے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ کہیں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ یعنی اتنی بڑی اجر و ثواب والی کتاب۔ یہ اور بات ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے یا اس کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم بغیر توجہ ہی سے پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ سکون سے پڑھنا، وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِیلًا، وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا ثواب دیتا ہے، کیونکہ وہ تکلیف اٹھاتا ہے، اور اس تکلیف مشقت کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں، ایک یہ بھی ہے کہ پستیوں یا تنزلی اور ترقی کا معیار، تنزلی 8 تھا اور 9، تنزلی اور ترقی کا معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو پست کرتا ہے جبکہ دوسری بلند فرماتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، اور جو لوگ اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، ظاہر ہے وہ قوم تنزلی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اسی کے ذریعے ہم نے آگے نکلنا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ یعنی اس سے پہلے جو ہمارے مسلمان قومیں گزری ہیں، وہ سب کے سب قرآن پر پختہ یقین، پختگی سے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں کو دعوت دینا، سمجھ کر پڑھنا، اس کی وجہ سے انہوں نے ترقی پائی، آج تک بھی ان کا نام روشن ہے۔ لیکن ہم مسلمان تو ہیں مگر قرآن مجید کو سمجھتے نہیں، اس پر اس طرح عمل نہیں کرتے جس طرح عمل کرنے کا حق ہے، اسی وجہ سے آج بھی ہم زوال اور پستی کا شکار ہیں۔ آخری فضائل قرآن تو بہت ہیں، میں آخری طور پر یہ لکھوانا چاہ رہا ہوں، جامع اور
مفصل کتاب. جامع اور مفصل سے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی کے سب مسائل تفصیل سے نہیں، بلکہ اس میں جامعیت پائی جاتی ہے، اور اسی جامعیت میں ایک لفظ کے پیچھے بہت بڑی کہانی، بہت بڑا سبب، بہت بڑے احکامات ہوتے ہیں. تو مختصراً اس کو جامعیت کے ساتھ لکھا گیا، اور اس میں جو معنی مطالب پائے جاتے ہیں وہ مفصل ہیں. زندگی کے کسی بھی شعبے میں دیکھیں تو قرآن مجید ہمارا رہنما ہے اور ہماری رہنمائی فرماتا ہے. کوئی ایسا معاملہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اور اخری دنیا کی کامیابی کے لیے اس میں اصول پائے نہ جاتے ہوں. الحمدللہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس میں سب کچھ پیدائش سے لے کر موت تک بہترین رہنما اصول موجود ہے. اس کے علاوہ بہت اس کی فضیلت ہے. یہ جو پچھلی کتابیں اتری ہیں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور مختصراً اس کو یہاں آج اختتام پذیر پہ لاتے ہیں، چونکہ بہت زیادہ میں نے کوشش کی ہے اس کو مختصر کرنے کے لیے. کافی ساری ایسی چیزیں شاید ہوں گی جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے بچوں کے لیے کورس کے حوالے سے 9th کلاس کے لیے بہت کچھ ہے، اور لکھنے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی، چونکہ امتحانی نقطۂ نظر سے بھی دیکھنا پڑتا ہے. پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بچے پر زیادہ بوجھ نہ ہو تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے اور اچھی طرح یاد کر سکے. تو آج یہ ہمارا پہلا موضوعاتی مطالعہ کا جو حصہ تھا، اس کا پہلا سوال جو تھا قرآن مجید یعنی تعارف قرآن، فضائل قرآن اور اس کے علاوہ حفاظت قرآن، یہ ٹاپک مکمل ہو گیا ہے. اور اگلے موضوع تک، اگلے ٹاپک تک اجازت دیجیے گا. تب تک اللہ حافظ.